السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد مسلمانوں میں ایک نیا جوش پیدا ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں نے کعبہ میں نماز ادا کرنا شروع کر دی، کیونکہ پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ہی نماز ادا کیا کرتے تھے، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ ہم خانہ کعبہ میں نماز ادا کیا کریں گے۔ تو اس طرح مسلمانوں نے کعبہ میں نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ مشرکین نے یہ دیکھا تو آگ بگولا ہو گئے۔ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سودے بازی کرنا چاہی، کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سال ہمارے معبودوں کی پوجا کریں، ایک سال ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکافرون نازل فرمائی۔ جب مشرکین اس میں کامیاب نہ ہوئے تو مزید پیشکش کی کہ اس قرآن کی بجائے کوئی اور قرآن لے کر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے کوئی اختیار نہیں، میں تو وہی کرتا ہوں جو میرا رب مجھے فرماتا ہے۔ پھر مشرکین مکہ نے یہود کے پاس ایک نمائندہ بھیجا، کیونکہ وہ کتاب والے تھے، اور ان سے یہ پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کیا پوچھا جائے جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ واقعی نبی ہیں یا نہیں۔ یہود کے علماء نے کہا کہ 3 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھی جائیں، اگر وہ بتا دیں تو وہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ ان سے چند جوانوں کے بارے میں پوچھو جو پرانے وقتوں کے تھے، اور یہ بڑا ہی عجیب واقعہ ہے۔ دوسرا سوال یہ پوچھو کہ گردش کرنے والے آدمی کا کیا ہوا، اور پھر ان سے روح کے بارے میں پوچھو۔ یہ وہ وقت تھا جب سورہ کہف نازل ہوئی اور ان کو سوالوں کے جواب مل گئے، یعنی کہ مشرکین مکہ کو، اور انہیں پتہ چل گیا کہ یہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حق واضح ہو گیا، پھر بھی وہ ایمان نہ لے کر آئے، کیونکہ وہ حق ماننا ہی نہ چاہتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور مطالبہ کیا کہ ہم ان غریبوں کی مجلس میں نہ بیٹھیں گے، بلکہ ہمارے لیے علیحدہ سے مجلس کا اہتمام کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو شاید یہ بات مان ہی جاتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی ہی یہ چاہتے تھے کہ مشرکین مکہ ایمان لے آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ مشرکین مکہ کی تمام کوششیں، سودے بازیاں اور تمام حربے ناکام ہو گئے، تو انہوں نے آخری حربہ سوچا کہ اب تلوار کو اٹھایا جائے۔ ابو طالب کو محسوس ہوا کہ اب مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے در پہ ہو گئے ہیں، تو انہوں نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو اکٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنے کی دعوت دی، یعنی دادا اور پردادا کی فیملی کو اکٹھا کیا۔ اس بات پر ان خاندانوں کے مسلمانوں اور کافروں نے لبیک کہا۔ اس زمانے میں قبیلہ سسٹم بہت مضبوط ہوا کرتا تھا، اور ہر انسان اپنے خاندان کے ہر فرد کی حفاظت کرنا جانتا تھا۔ اس بات پر دونوں خاندانوں کے مسلمانوں اور کافروں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا عہد کیا، لیکن ابو لہب سگا چچا تھا، اس نے انکار کر دیا۔ مشرکین کی حیرت اور بھی بڑھ گئی۔ پھر مشرکین مکہ بھی جمع ہوئے اور انہوں نے ایک ظالمانہ حل نکالا اور اس پر عہد و پیمان کر لیا۔
اس ظالمانہ عہد سے پہلے یہ لوگ ابو طالب کے پاس آئے اور کہا یا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین مکہ کے حوالے کر دیا جائے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں، یا پھر ہم آپ کو قریش سے نکال دیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی بات آپس میں طے نہ ہوگی۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا، تو ابو طالب نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو بہت بڑا خطرہ ہے۔ پھر ابو طالب نے اس کا یہ حل نکالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کی حفاظت کے لیے دونوں خاندان یعنی بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لوگوں کو لے کر مکہ کے پاس ہی ایک گھاٹی جو کہ چاروں طرف سے بند تھی، صرف ایک ہی راستہ تھا جو کہ آنے جانے کے لیے تھا، یہ جگہ ابو طالب کی اپنی جگہ تھی۔ وہاں پر ابو طالب دونوں خاندان کو لے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر شفٹ ہو گئے۔ مشرکین مکہ نے جو عہد کیا تھا اس کو لکھا اور لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا۔ ان کا عہد یہ تھا کہ مشرکین مکہ ان دونوں خاندانوں یعنی بنو ہاشم اور بنو مطلب سے کوئی لین دین کے معاملات نہیں کریں گے اور نہ ہی ان سے کوئی رشتہ طے کریں گے، نہ بات چیت کریں گے، نہ کوئی صلح قبول کریں گے، نہ ہی ان پر کوئی بھی کسی بھی قسم کی نرمی کی جائے گی، یعنی کہ بالکل بائیکاٹ کر دیں گے۔ یہ تمام باتیں انہوں نے عہد میں لکھی تھیں۔ اس عہد کو لکھنے والے کا ہاتھ شل ہو گیا۔ اس عہد کو لکھنے والے شخص کے بارے میں مختلف نام مختلف کتابوں میں آئے ہیں۔ اس کے بعد وہ شخص کبھی بھی اپنا ہاتھ ہلا نہ سکا۔ قریش مکہ نے اس محصور خاندان کا کھانا پانی بھی بند کر دیا اور تاجروں کو بھی ان دونوں خاندانوں سے لین دین سے منع کر دیا۔ چنانچہ یہ لوگ سخت مشقت میں پڑ گئے، حتیٰ کہ درختوں کے پتے اور چمڑے کھانے کی نوبت آ گئی۔ عورتوں اور بچوں کے بھوک سے بلکنے کی آوازیں دور دور تک سنائی دیتی تھیں۔ اسی بھوک میں تڑپتے بہت سے لوگ بھی مر گئے۔ حکیم بن حزام اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے کبھی کبھی چھپ چھپا کر کچھ گئیوں بھجوا دیتے تھے۔ مشرکین مکہ باہر سے آنے والے تاجروں سے ان کا سامان قیمت بڑھا کر خرید لیتے تاکہ یہ محصور لوگ بھی ان سے کچھ نہ خرید سکیں۔ بہرحال حرمت والے مہینوں کا یہ لوگ بھی احترام کیا کرتے تھے۔ ہر سال جب حرمت والے مہینے آتے تو یہ محصور لوگ جو کہ شعبہ ابی طالب میں محصور تھے باہر نکلتے تو کچھ اپنے کھانے پینے کا بندوبست کر لیتے۔ حج کے موقع پر لوگ جو قربانیاں کیا کرتے تھے، یہ لوگ ان جانوروں کی کھالیں لے لیتے، انہیں سکھا کر رکھتے، کبھی ابال کر کھاتے یا کبھی ان کھالوں کو پیس کر کھا لیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو کہ مکہ کی مالدار خاتون تھیں، وہ بھی یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محصور تھیں۔ وہ اس بھوک اور غربت کے عالم میں شدید بیمار پڑ گئیں۔ ان سب لوگوں کا جو کہ دونوں خاندان یہاں پر محصور تھے، اتنا اتفاق تھا کہ کبھی کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی شکایت نہ کی، نہ ہی کوئی ایک بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر گیا، حالانکہ وہ سب لوگ مسلمان نہ تھے۔ ابھی بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو کہ اسلام نہ لے کر آئے تھے، اس کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت نہ کی، بلکہ وہ آپس میں محبت اور صبر سے رہتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ساری سختیوں کے باوجود حج کے دنوں میں باہر نکلتے اور جو قافلے دوسرے شہروں سے آتے ان کو اسلام کی تبلیغ کیا کرتے۔ ابو طالب
ہر وقت خوف زدہ رہتے تھے کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ نہ کر دے۔ رات کے وقت جب سب لوگ سو جاتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر کسی اور کے بستر پر سلا دیتے اور دوسرے شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر لٹاتے، اور کبھی کبھی ساری رات جاگ کر پہرا بھی دیتے تھے اور کبھی دوسروں کو پہرا دینے پر لگا دیا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ مشکلات، سخت مشقت اور بھوک 3 سال تک چلتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قریش کے 5 بڑے آدمیوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، آخر ہیں تو وہ ہمارے اپنے ہی اور اپنے ہی خاندان کے لوگ۔ تو ان کے دل میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے ڈالی کہ اس صحیفے کو چاک کر کے اس ظالمانہ عہد کو ختم کر دیا جائے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے دیمک بھیج دی کہ وہ اس صحیفے کو کھا جائے۔ اس صحیفے میں جو عہد نامہ لکھا گیا تھا وہ تمام دیمک نے چٹ کر لیا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا نام ہی باقی رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ پہلے بھی کر سکتا تھا، لیکن یہ 3 سال ان لوگوں کی آزمائش تھی، ٹریننگ تھی۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ ان 5 لوگوں کے علاوہ جو کہ قریش کے معزز ترین لوگ تھے، اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ یہ بات کہنے لگے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، وہ لوگ بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں۔ ان 3 سالوں میں قریش مکہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے نرمی پیدا کر دی۔ ابو طالب بھی اس تمام تر صورتحال سے بہت پریشان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر ابو طالب کو بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ صحیفے کو دیمک چاٹ گئی ہے جو کہ خانہ کعبہ میں لٹکایا گیا تھا، اور اس صحیفے پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا نام باقی رہ گیا ہے۔ ادھر ابو طالب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جا کر مشرکین مکہ سے بات کرتے ہیں۔ ادھر سے لوگوں نے اس ظلم پر بولنا شروع کر دیا۔ زہیر کی ماں عاتکہ جو کہ عبد المطلب کی صاحبزادی یعنی ابو طالب کی بہن تھیں، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، کیا تمہیں یہ بات گوارا ہے کہ تم تو مزے سے کھاؤ پیو اور تمہارے ماموں کا وہ حال ہے جسے تم جانتے ہو؟ زہیر نے کہا، افسوس، میں تنہا کیا کر سکتا ہوں؟ ہاں، اگر میرے ساتھ کوئی اور آدمی ہوتا تو میں اس صحیفے کو پھاڑنے کے لیے یقیناً اٹھ پڑتا۔ یہ بات اس نے قریش مکہ کے اور آدمیوں سے بھی کی، تو اس بات پر کچھ لوگ متفق ہو گئے کہ وہ سب مل کر صبح اس صحیفے کو چاک کر دیں گے۔ صبح ہوئی تو سب لوگ حسب معمول اپنی اپنی محفلوں میں پہنچے۔ زہیر بھی ایک جوڑا زیب تن کیے ہوئے پہنچا۔ پہلے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا، مکے والو، کیا ہم کھانا کھائیں، کپڑے پہنیں اور بنو ہاشم تباہ برباد ہو جائیں؟ نہ ان کے ہاتھ کچھ بیچا جائے، نہ خریدا جائے۔ خدا کی قسم میں نہیں بیٹھ سکتا یہاں تک کہ اس ظالمانہ اور قرابت شکن صحیفے کو چاک کر دیا جائے۔ ابو جہل جو کہ مسجد حرام کے ایک گوشے میں موجود تھا بولا، تم غلط کہتے ہو، خدا کی قسم اس عہد نامے کو پھاڑا نہیں جا سکتا۔ اس بات پر اور لوگ بھی آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ انتہائی ظالمانہ عہد ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر ابو جہل نے کہا کہ یہ بات تم لوگوں نے رات میں طے کی ہے اور اس کا مشورہ یہاں کی بجائے کہیں اور کیا گیا ہے۔ اس دوران ابو طالب بھی کعبہ کے ایک گوشے میں موجود تھے، کیونکہ وہ گھاٹی سے نکل کر قریش مکہ سے بات کرنے کے لیے آئے تھے۔ ان کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس صحیفے کے بارے میں یہ خبر دی تھی کہ اس صحیفے پر اللہ تعالیٰ نے کیڑے بھیج دیے ہیں۔
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات اپنے چچا کو بتائی تو وہ قریش سے یہ کہنے آئے تھے کہ ان کے بھتیجے نے انہیں یہ خبر دی ہے، اور کہا کہ اگر وہ جھوٹا ثابت ہوا تو میں اس کو تمہارے حوالے کر دوں گا، پھر تمہارا جو جی چاہے تم اس کے ساتھ کرنا، لیکن اگر وہ سچا ثابت ہوا تو تمہیں ہمارے بائیکاٹ اور ظلم سے باز آنا ہوگا۔ جب قریش کو یہ بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ انصاف کی بات کر رہے ہیں۔ ابو جہل پھر بھی اپنے ارادوں سے باز نہ آیا۔ خیر، کافی بحث و مباحثہ کے بعد ابو جہل بھی اس بات پر مان گیا کہ صحیفے کو باہر لایا جائے۔ جب صحیفے کو باہر لایا گیا تو واقعی لوگوں نے دیکھا کہ وہ سب دیمک نے کھا لیا تھا، صرف اور صرف بسمک اللہم باقی رہ گیا تھا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خبر دی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، جسے مشرکین مکہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن وہ اپنی گمراہی پر جمے رہے۔ ابو جہل نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر کہا۔ اسی طرح بائیکاٹ ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی اس گھاٹی سے باہر آ گئے۔